شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے عقل انسانی تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو کھولنے پر اللہ تعالیٰ کا کیا معجزہ ہوا کہ یہودی خوف کی شدت سے کانپ اٹھے اور پورا اسرائیل خوف زدہ ہو گیا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کس جگہ پر واقع ہے؟ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان شہر نابلس کے ایک مقام پر 50 سالوں سے چھڑی ہوئی جنگ کی کیا وجوہات ہیں؟ یہودیوں کے اس مقام کے بارے میں کیا عقائد ہیں، جبکہ مسلمانوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ فلسطین کے کنارے پر شہر آباد، جسے شہر نابلس کہا جاتا ہے، اس شہر کے ایک مقام پر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان 50 سالوں سے ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہ جنگ پورے شہر کے لیے نہیں بلکہ ایک مزار کے لیے ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، جبکہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں بلکہ ایک بزرگ یوسف دوئی کانت کا مزار ہے۔ پرانے تجرباتوں مشاہدات کی بنا پر نہ ہی یہودی یہ ثابت کر پائے ہیں کہ وہ مزار حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جبکہ نہ ہی مسلمان اس بات کو ثابت کر پائے ہیں کہ وہ مزار بزرگ یوسف دوئی کانت کا ہے۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تھا اور اسرائیلی قبضے کے بعد یہ جگہ یہودی آباد کاروں کا مرکز بن گیا۔ 1986 میں قابض اسرائیلی ریاست نے اس مقام میں ایک یہودی مذہبی اسکول قائم کیا جس میں تورات پڑھائی جانے لگی۔ پھر 1990 میں اس مقام کو، جس کو یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک تسلیم کرتے ہیں، اس کو ایک فوجی چوکی میں تبدیل کر دیا گیا اور اس چوکی کو یہودیوں نے اپنے وزارت مذہبی امور کے حوالے کر دیا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ اس جگہ پر فوجی چوکی بنانے سے وہ ہر جنگ میں فتح یاب ہوں گے اور کبھی بھی شکست ان کو چھو کر نہ گزر سکے گی۔ یہودی اس مقام پر پوری طرح سے قابض تھے اور ان کا اس مقام کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس جگہ پر قبضہ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ 50 سالہ جنگ کے بعد کیا تھا، تو یقیناً یہ جگہ ان کے لیے کسی خاص اہمیت کی حامل تھی اور اس کے پیچھے ضرور ان کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا تھا جسے وہ مسلمانوں کی موجودگی میں سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ ان کے ساتھ جنگ کر کے انہیں وہاں سے نکالنے کے بعد ہی وہ اپنے مقصد کو پورا کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک طویل جنگ کے بعد اس جگہ پر فتح حاصل کی تھی۔ لیکن ان کے مقصد کی تکمیل میں رکاوٹ ان کی اپنی تحقیقات تھی۔ ان کے اپنے مورخین کی تحقیقات کے مطابق وہ قبر تقریباً 200 سال پرانی ہے اور بہت ساری پرانی دستاویز سے معلوم ہوا کہ وہ قبر عثمانی دور خلافت میں بنائی گئی ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ مقام انتہائی مقدس ہے، انہوں نے اسے اپنی عبادت گاہ بھی بنا رکھا ہے اور تورات جیسی کتاب کو بھی اسی مقام پر پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے مطابق وہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اس دعوے کی حقیقت جاننے کے لیے یہودیوں نے جب اس قبر کو کھودا تو وہاں پر ایک ایسا معجزہ وقوع پذیر ہوا کہ اس نے یہودیوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ خوف کی شدت سے تھر تھر کانپنے لگے اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ اس قبر کو کبھی بھی کھود نہیں پائیں گے۔ وہ جب بھی اس قبر کی کھدائی کے لیے آگے بڑھتے تو اچانک وہاں پر سانپ نمودار ہو جاتا اور انہیں اس قبر کو کھودنے نہ دیتا، جس پر ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اپنی ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی وہ سانپ کو مار نہیں پائے۔ انہوں نے قبر کھودنے کے سلسلے میں بالکل ہار مان لی تھی۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر اس قبر کی کھدائی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے اس عقیدے کو مزید پختہ تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، اپنی قبر کی کھدائی کے ارادوں کو چھوڑ دیا۔ مگر ناظرین گرامی، مسلمانوں کے مطابق وہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر واقع ہے؟ آج ہم اس بارے میں تفصیلی بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے بہت ہی زیادہ جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے نصف حسن کے برابر خوبصورتی عطا کی گئی تھی۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ سب سے بڑے تھے، اس لیے اپنے والد کے خوب لاڈلے تھے اور یہی بات ان کے سوتیلے بھائیوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن حسد نے ان پر بری طرح سے غلبہ پا لیا اور وہ انہیں ایک کنویں میں پھینک آئے، مگر اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت، وہاں سے گزرتے ہوئے ایک تجارتی قافلے نے انہیں اس کنویں سے نکال لیا اور اسی طرح اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے وہ مصر کے انتہائی طاقتور وزیر بنے اور کچھ عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور آپ قوم بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر بنے اور کافی عرصے تک مصر جیسے ملک پر حکومت بھی کی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں ایک مکمل اور جامع صورت بھی نازل فرمائی گئی، جس سے آپ کے ایک جلیل القدر اور اعلیٰ پیغمبر ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 120 سال عمر پائی اور کہا جاتا ہے کہ آپ فلسطین میں دفن ہوئے، مگر اس بات کے بارے میں کوئی بھی حتمی طور پر نہیں جانتا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک فلسطین سے پہلے دریائے نیل میں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا، یہ بھی قابل ذکر واقعہ ہے جسے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس جہان فانی سے پردہ فرمایا تو ان کے عقیدت مندوں اور چاہنے والوں میں اختلافات پیدا ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ یہ اختلاف شدت اختیار کرتے جا رہے تھے جب کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے خیر و برکت حاصل کرتے رہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے ایک صندوق میں بند کر دیا گیا اور تابوت کو دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں سورہ انشارہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے۔ راستہ ڈھونڈنے کی ہزاروں کوششیں کی لیکن راستہ نہ ملا۔ راستہ ڈھونڈتے جب ہر طرف سے مایوس ہو گئے تب علماء بنی اسرائیل نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حیات کے آخری ایام میں ان سے عہد لیا تھا کہ جب وہ مصر سے جائیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ علماء بنی اسرائیل کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے۔ ان میں سے کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کی صحیح مقام کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم میں سے ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے صحیح مقام سے واقف نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس جا کر فرمایا، مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ دے دو، جس پر بڑھیا نے کہا، ہاں یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دکھا دوں گی، مگر پہلے اپنا حق تو لے لوں۔ بڑھیا کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتا تو کیا چاہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بڑھیا نے کہا کہ میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ علیہ السلام کا ساتھ مجھے میسر ہو، یعنی وہ بڑھیا جنت میں ان کی ہمراہی چاہتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھیا کا یہ سوال سن کر خاموش ہو گئے کیونکہ انہیں بڑھیا کا یہ سوال شاید ناگوار گزرا تھا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھیا کو کوئی جواب دیتے اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ آپ اس بڑھیا کی بات مان لیں، اس کی شرط منظور کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کی بات ماننے کا اقرار کرتے ہی وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا تھا اور کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو اس نے ایک جگہ کی نشاندہی کی اور بتایا کہ اس جگہ کو کھودا جائے۔ جب اس جگہ کو کھودنا شروع کیا گیا تو وہاں ایک قبر ظاہر ہوگی جس میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ وہ تابوت سنگ مرمر کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تابوت نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے برابر لا کر حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک آج بھی ایک راز ہے جسے بہت ساری تحقیقات کرنے کے بعد بھی نہیں ڈھونڈا جا سکا۔ کئی مسلمان دانشوروں کا خیال ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا باقی کسی کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ان کے نام سے جو قبریں موجود ہیں وہ ان کی آخری آرامگاہ ہونے کا ختمی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پر ان کی باقیات مصر سے فلسطین منتقل کی تھی، مگر اس کا ٹھوس ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی ان کی قبر کی جگہ کا تعین اب تک ممکن ہو سکا ہے۔ اس بات کے پیچھے اللہ کی کون سی حکمت پوشیدہ ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اسلام دشمن عناصر کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔